بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 21 شروع کر رہے ہیں۔ اس درس میں جس عبارت کو عنوان کرا دیا گیا ہے وہ یہ ہے: یقع البحث فی مقامات سے لے کر الثانی یعنی مقام ثانی تک، جو کہ فی کیفیت ہی سے آگے تک ہے۔ آج کے درس کا کلی عنوان صفات امام کی وضاحت ہے کہ امام کے اندر کون کون سی صفات کا ہونا ضروری ہے، اور ذیلی نکات جو بیان کیے جائیں گے وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، امام قائم مقام نبی ہے سوائے تلقی وحی کے، یعنی وحی تشریعی نازل امام علیہ السلام پر نہیں ہوتی، باقی تمام صفات و کمالات نبی اس کے اندر ہیں، ان میں اس کا نائب ہے۔ نمبر، لطف بغیر نیابت نبی مکمل نہیں ہوتی، یعنی اگر لطف نہ ہو تو نیابت یا استخلاف نبی تکمیل کو نہیں پہنچتی۔ نمبر 3، امام کے ساتھ صفات میں کوئی بھی برابری نہیں کر سکتا اولین و آخرین میں سے۔ آئیے دیکھتے ہیں عبارت کو۔ یقع البحث فی مقامات، مصنف کی عبارت کے بعد، متن کے بعد وضاحت شروع ہو رہی ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ بحث صفات امام کی چند مرحلوں میں واقع ہوگی۔ الاول، پہلا مرحلہ، ان مقتضی کون الامام قائما مقام النبی فی جمیع شؤونہ الا تلقی الوحی۔ پہلا مقام اس بارے میں ہے کہ اس بات کا تقاضا کہ امام قائم مقام نبی ہے تمام مراحل میں سوائے وحی تلقی کرنے کے مقام میں۔ سب مقامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام کے پاس ہوتے ہیں۔ انا کی خبر یہ ہوا تخلقہ باخلاقہ، جب یہ ثابت ہے کہ وحی کے علاوہ تمام کمالات و مراحل نبی، جتنے نبی کی ذمہ داریاں تھیں ان میں یہ قائم مقام نبی ہے وحی کے علاوہ، تو اس کا مطلب تقاضا یہ ہے کہ وہ تخلقہ باخلاقہ، تخلقہ کی ضمیر طلاب کرام عزیز امام کی جانب جا رہے، بے اخلاقہ کی ضمیر نبی کی، تو اسے متصف ہونا چاہیے اخلاق نبی کے ساتھ۔ وہ اتصاف بصفات، یہ عطف تفسیری ہے گزشتہ جملے کا، کہ اور متصف ہونا چاہیے امام کو صفات نبی کے ساتھ، از چونکہ بدون ذالک، اس کے بغیر یعنی بدون اتصاف صفات نبی لا یتم الاستخلاف والنیابت، نبی کا خلیفہ بننا اور نبی کا نائب بنانا مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی نبی کا نائب تب ہے امام علیہ السلام جب نبی کی صفات میں، نبی کی زندگی، نبی کی نبوت کے مراحل و مراتب میں اس کا نائب ہو، جب تمام اخلاقیات نبی اس کے اندر ہو، تمام صفات نبی اس کے اندر موجود، تب یہ ہے۔ وَمَعَهُ لَا يَتُمُّ اللُّطْفُ، ماؤ کی طلاب کرام عزیز جا رہی ہے یہاں پہ عدم اتمام استخلاف، اور اگر خلیفہ نہیں ہے تو لا یتم اللطف، لطف مکمل نہیں ہوتا۔ طلاب کرام عزیز، ہم گزشتہ لطف کی بحث میں تفصیل سے وضاحت دے کے آئے ہیں، امامت کو ثابت کرنے میں، اسمت کو ثابت کرنے میں۔ اگر نائب مکمل نہیں ہے، وہ تب مکمل نہیں ہو رہا جب اس کے اندر صفات نبی بطور کامل نہیں ہیں، تو اس کا لطف کامل نہیں ہے۔ لطف یعنی ایسا راستہ، ایسا سبب جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرے اور اللہ کی نافرمانی سے دور کرے، وہ پھر کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی مرحلے میں ہو۔ پر اگر استخلاف نہیں ہے تو لطف بھی نہیں ہے۔ وہ ہوا، اور عدم لطف نقض للغرض، غرض خداوندی ختم ہو جاتی ہے۔ نقض غرض خدا، غرض خدا طلاب کرام عزیز کیا ہے؟ غور فرمائیے گا۔ غرض خداوند یہ ہے کہ کائنات کو، بالاخص انسان کو
پیدا کیا ہے تو یہ کمال مطلوب تک پہنچے. کمال مطلوب کے مختلف نام ہیں. لقاء اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, جنت بھی کہہ سکتے ہیں, ہر ایک حساب سے. اس مقصد اور مطلوب اور لقاء اللہ تک پہنچنے کے لیے خدا کو چاہیے کہ قاصر بندے جو پیداشی طور پہ خلقتاً جاہل ہیں, ان کے لیے ایسا راستہ مہیا کرے, ایسا سبب بتلائے, ان کے پاس بھیجے جو انہیں اس راستے پر لے کے منزل مقصود تک پہنچائے, کمال مطلوب تک پہنچائے. وہ نبی کی صورت میں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان سے جا رہے ہیں تو امام کی صورت میں ہونا چاہیے, جو کہ اس کا نائب اور خلیفہ ہے. اور اگر نائب نہیں ہے تو گویا ایک لطف نہیں ہو رہا, وہ سلسلہ خداوند تبارک و تعالیٰ ختم کر رہا ہے. اور سلسلہ ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ لوگوں کو بلا رہا ہے کمال مطلوب تک پہنچنے کے لیے, لیکن وہ لطف نہیں کر رہا, یعنی ایسا سبب مہیا نہیں کر رہا جس کے ذریعے سے وہ بندے اللہ کے قریب ہوں. وَمُخَالِفٌ لِمُقْتَضَىٰ عِنَایَتِهِ تعالیٰ, یہ مخالف عطف نقض پر, اور یہ عدم اتمام لطف مخالف ہو جائے گا خدا کی آغازین رحمت کے ساتھ, رحمت کے تقاضے کے ساتھ اور رحیمیت کے ساتھ. یعنی جو خداوند تبارک تعالیٰ کی مخصوص رحمت ہے اپنے بندوں پر, یا اخص رحمت ہے اپنے بندوں پر, اس کے ساتھ مخالفت ہو جائے گی. پھر کاہے کی رحمت, جب خداوند تبارک تعالیٰ ان کے لیے منزل مقصود تک پہنچانے کوئی بندوبست نہیں کر رہا, تو اس کا مقصد یہ ہے کہ خداوند تبارک تعالیٰ نعوذ باللہ من ذلک رحیمیت نہیں رکھتا, یا رحیمیت میں کمی ہے. وہ حالانکہ ایسا نہیں, وَنَقْدُ الْغَرْضِ, اور یہ نقض غرض ہے. والمخالف لمقتضى عنایت تعالیٰ لا يقع ولا يصدر منه اصلا, اور ہر وہ چیز جو خدا کی رحیمیت کے ساتھ مخالفت رکھتی ہو, کبھی بھی خدا سے نہ واقع ہوگی, نہ صادر ہوگی, نہ ظاہر ہوگی. کمال لا یکفا, جس طریقے سے بات واضح ہے, چونکہ وہ کمال مطلق ہے. کمال مطلق سے ہمیشہ کمال ظاہر ہوتا ہے. ایسی چیز کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتی جس میں نقص و عیب ہو. لطف نہیں ہو رہا, یہ خود ایک قسم کا نقص و عیب ہے. لہذا اس قسم کا لطف جس میں نہ ہو, یہ خداوند تبارک تعالیٰ کی رحیمیت کے ساتھ ٹکراؤ رکھتا ہے, رحیمیت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا. لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نبی کا نائب تمام صفات میں ہونا چاہیے, تاکہ قاعدے لطف کے مطابق سلسلہ لطف, سلسلہ ہدایت پائے تکمیل کو پہنچے. وتوضیح ذالک, شارح محترم فرماتے ہیں اس بات کی وضاحت یوں ہے, انہ قد مر فی باب النبوت, بے شک گزر گئی ہے یہ بات باب نبوت میں, کہ ان من اغراض البعثت, بعثت انبیاء کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہو استکمال النفوس, انسان کو کمال تک پہنچانا. یا اگر امام کے مرتبے معنی کریں گے تو امامت میں کا مقصد یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب کرنا بندوں کو. جب یہ کمال تک پہنچانا مقصود ہے تو فلازم ہو ان یکون النبی فی الصفات اکمل و افضل من المبعوثین الیہم. تو جب ایسے ہے تو نبی کے اندر صفات کے اندر نبی تمام ان لوگوں سے جن کی طرف اس کو بھیجا گیا ہے, سب لوگوں سے زیادہ افضل بھی ہو اور کامل بھی ہو. حتی یتمکن لہ ان یہدیہم, تاکہ اس لہو یعنی نبی کی جانب ضمیر جا رہی ہے, تاکہ نبی کے لیے ممکن ہے ان کی ہدایت کرنا. یعنی افضل ہے تب ان کی ہدایت کر سکتا ہے, وگرنہ مفضول یا مغلوب شخص اس کی افضل کی ہدایت کیسے کر سکتا ہے؟ ممکن ہے. وَيَسْتَكْمِلَهُمْ, یہ تمکن پر ہے, اور یستکملہ, ان کو کمال تک لے جائے. وَيَنْقَادُ النَّاسُ إِلَيْهِ, لہو یعنی نبی, تاکہ اور لوگ اس کی پیروی کریں. لِتَعَلُّمِ وَالِاسْتِكْمَالِ, علم حاصل, تزکیے کے لیے, تعلیم کے لیے, سیکھنے کے لیے اور کمال کے لیے. بس فَإِنْ كَانَ النَّبِيُّ مَبْعُوثًا إِلَىٰ قَوْمٍ خَاصِّينَ, بس اگر نبی کو بھیجا جائے کسی مخصوص قوم کی جانب, عربوں کی جانب, عجموں کی جانب, مخصوص قوموں کے لیے کی جانب, تو فلازم ہوا یکون افضل منہم فی ذالک زمانے, تو پھر ضروری ہے کہ وہ نبی اسی قوم سے, جس خاص قوم کی جانب اسے بھیجا گیا, اس سے افضل ہو, اسی دور میں افضل ہو, کم از کم. لیکن اگر وہ انکان مبعوثا الی جمیع الناس الی یوم القیامۃ, لیکن اگر ایسا نبی ہو جس طریقے ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم نبی تمام انسانیت کے لیے اسے بھیجا گیا ہو, وہ بھی تمام وہ انسانیت جو قیامت تک آخری فرد بھی جو آئے گا اس کے لیے, تو فلازم ہو, انکان کا جواب ہے, تو ان یکون افضل من جمعہ, تو ضروری ہے کہ وہ تمام قیامت تک آنے والے لوگوں سے زیادہ افضلیت رکھتا ہو. چونکہ لولا ذالک,
اگر وہ افضل نہ ہو تمام لوگوں سے، لما تیسرت الہدایت والاستکمال بالنسبت الی جمیعہم، تو پھر جس مقصد کے لیے وہ اس کو بھیجا گیا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. ممکن نہیں وہ ہدایت کر سکے، کمال تک لے جا سکے ان سب لوگوں کو. وہ مقصد اس کا بہت نہیں، چونکہ وہ ان سے افضل نہیں ہے. ہمیشہ انسان کی فطرت، طبیعت یہ ہے کہ اپنے سے بالا تک ہی وہ بات مانتا ہے، اب اپنے سے پرقدرت ور شخص کی بات مانتا ہے. نبی اگر ان جیسا نہیں ہوگا تو پھر اس کی ہدایت کیسے پر عمل کریں گے؟ ہدایت پر عمل نہیں کریں گے. مع انہم مستعدون للہ، در حالانکہ لوگ، جمیع لوگ صلاحیت رکھتے ہیں لذالک، ہدایت و استکمال کی. وہو لا یساعد عنایتہ الاولی و اطلاق رحمیتہ، یہ بات اگر ہدایت میسر نہ ہو، استکمال میسر نہ ہو، یہ نہیں بنتا، مناسبت نہیں رکھتا خدا کی رحمیت اولا کے ساتھ اور اس کی رحمیت مطلقہ کے ساتھ، یعنی بدون قید و شرط والی جو رحمیت ہے اس کے ساتھ نقض لغرضی. اور یہ گویا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اپنی مقصد کو نقض کر رہا ہے. مقصد استکمال ہے، استکمال کے لیے وہ اگر نبی ان سے جن کی طرف بھیج رہا ہے ان سے بھی اگر مفضول، ان سے بھی درجے میں کم تر بھیج رہا ہے تو گویا کہ ان کے لیے کوئی بندوبست نہیں کر رہا. وہ یہ نقض غرض لا یستر منہ تعالی، خدا کی حکمت کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں. حکیم کبھی بھی اپنے مقصد کا نقض نہیں کرتا، نہیں توڑتا مقصد کو. فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي النَّبِيِّ، جب یہ تمام باتیں ثابت ہو جاتی ہیں طلاب کرام نبی کے بارے میں، تو لازم ان یکون الامام ایضا افضل الناس فی صفات الکمال، تو نبی کا جو نائب ہے امام بھی تمام اولین و آخرین سے، تمام جو نبی کے امتی ہیں، تمام جو انسانیت کے دائرے میں آتے ہیں، ان سب سے افضل ہو کمال کی صفات میں. کمال کی صفات کا بیان یہ من شجاعت، شجاعت میں سب سے زیادہ افضل ہو، کرم میں، وعفت پاک دامنی میں، صدق سچائی میں، عدل انصاف میں، تدبیر میں، عقل میں، حکمت میں، علم و حلم و خلق. کیوں؟ لأنہ چونکہ امام قائم و مقامی کی زمین نبی کی زمین، مقام نبی ہو، نائب عنہ فی جمیل امور والشؤون، اور چونکہ یہ نائب ہوتا ہے عنہ نبی کا تمام کاموں میں، تمام مراحل زندگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اللہ فی تلقی وحی، سیاہ اس کے کہ اس کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، نہیں وحی تشریعی جیسا کہ وضاحت پیچھے بھی ہم کر کے آئے ہیں، اس میں اس پر نازل نہیں ہوتی. وہاذ نیابت ہو، یہ نیابت نبی صلی اللہ تتمو، یہ پوری نہیں ہوگی، اللہ تب پوری تب ہوگی، یعنی بطور کامل نبی کا نائب تب بنے گا اللہ بالاتصاف المذکور ہے، جب تمام یہ ذکر کی گئی صفات ان کے ساتھ وہ متصف ہو، تب ہو سکتا ہے. وَلَعَلَّ إِلَيْهِ الْأَشْعَارُ الْمُحَقِّقُ اللَّاهِجِي قُدِّسَ سِرُّهُ، شاید اسی کی جانب محقق لاہیجی نے اشارہ کیا ہے، سو جب قال فرمایا ہے لا بد ان یکون الامام فی غایتہ التفرد فی استجماع انواع الکمالات والفضائل، ضروری ہے کہ امام انتہائی ممتاز شخص ہو، غایت تفرد یعنی انتہا درجے کی خصوصیت کا مالک ہو، امتیاز رکھتا ہو اس بات میں کہ تمام کمالات اور فضائل اس کے اندر اکٹھے ہوں، جو کہ لوگوں کے اندر بکھرے ہوئے کمالات ہوتے ہیں. حتی تطیع و تنقاد لہو جمیع الطبقات، تاکہ لہو یعنی ایسے امام کی جس کے اندر تمام کمالات و فضائل ہیں اس کی اطاعت کر سکیں، اس کے سامنے جھک سکیں تمام طبقات انسانی، من الشرفاء والعلماء، کتنے بڑے لوگ ہوں یا علماء ہو، بحیث لیس لأحدہم منہم عار فی الاتباع عنہ والانقیاد لہو، تاکہ ان میں سے کسی منہ یعنی شرفاء علماء میں سے کسی کے لیے بھی ایک اپنے لیے عار و اہانت نہ سمجھے اس امام کی پیروی کرنے میں اور اس کے سامنے جھکنے میں. ایسا ہونا چاہیے، ایسے اس کے پاس کمالات ہونے چاہیے. یہ بات محقق لاہیجی کی سرمایہ یا ایمان کتاب میں صفحہ نمبر 115 پہ ہے. ہادہ مضافن فرماتے اس کے علاوہ یہ ایک دلیل، اس کے علاوہ بھی دلیل علامہ فی تجرید الاعتقاد و شرح، تجرید الاعتقاد اور اس کی شرح میں ہے، یہ اس شرح تجرید الاعتقاد صفحہ نمبر 366 پہ ہے، وہ یہ ہے، یعنی یہ بھی دلیل ہے. من ان الامام یجب ان یکون افضل من رعیت، امام کے لیے ضروری ہے کہ اپنی رعیت سے افضل ہو، یعنی جس کے لیے بھیجا گیا ہے ان کے افضل. کیوں؟ اما لانہ اما یکون مساویا لہم، یا تو امام تین صورتیں بنتی، یا امام مساوی ہوگا لہم رعیت کے ساتھ،
آن کا سمن یا رتبے میں، مقامات میں، کمالات میں ان سے کم ہوگا، اور افضل ہے یا ان سے افضل ہو گیا. 3 صورتیں. والثالث ہو، یہ افضل والی صورت، وہ المطلوب ہو، یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ان سے افضل ہے. والاول ہو، یہ مساوین والی صورت محال ہے، یعنی امام ان جیسا ہو. لأنه مع تساوی يستحيل ترجیح علی غیری بالامامت، چونکہ تساوی کی صورت میں ترجیح بلا مرجح امامت کے ذریعے سے، یعنی جب رتبے برابر ہیں تو ایک کو کمال امامت عطا کرنا دوسرے کے حق کو ضائع کرنا، چونکہ جبکہ دوسرا بھی اس کے لیے صلاحیت رکھتا تھا اس مقام و منصب کی، تو دوسرے کو نہ دینا اس کے بارے میں حق تلفی کرنا ہے، اس کو بغیر سبب کے ترجیح دینا ہے، یہ ترجیح بلا مرجح محال ہے. وثانی ان کسا ایضا محال، یہ تو بالکل یہ اس میں بدیہی بات ہے کہ اگر ناقص شخص ان لوگوں کا جو اس سے بہتر ہیں کمالات میں ان کا پیشوا بنے، یہ محال ہے. کیوں؟ لأن المفضول یقبح عقلا تقدیمہ الفاضل، چونکہ عقل کے لحاظ سے مفضول کا مقدم ہونا فاضل پر یعنی فضیلت والے شخص پر کبھی ہے. یہ بدیہی بات ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ تعالیٰ، یہ تیسری دلیل سمجھ لیں اس پر. قول خداوند یہ بھی دلالت کا أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. سورہ 19 کی آیت نمبر 35 ہے. یہ کہنا کیا یہ بہتر ہے کہ صاحب ہدایت کی پیروی کی جائے یا اس کی پیروی کی جائے جو ہدایت کے مقام پر فائز ہی نہیں ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ جو صاحب ہدایت ہے، جو اچھا ہے، جو صحیح راستے پر چل رہا ہے، جو جس کو سب صحیح کہہ رہے ہیں اس کی پیروی کی جائے. وَلِذَٰلِكَ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقُدُّسِ فِي النَّهْجِ الْحَقِّ، اس لیے علامہ نے، علامہ حلی نے نہج الحق میں کہا ہے اتفق الامامیت، امامیہ شیعہ اثنا عشری اتفاق رکھتے ہیں اس بات پر کہ الا ان الامام یجب ان یکون افضل من رعیتہ، امام کے لیے ضروری کہ اپنی رعیت سے افضل ہو. وخالف الجمہور، یا فخالف الجمہور، اس بات میں جمہور نے علماء کی مخالفت کی ہے. فجوزوا، جائز قرار دیتے ہیں جمہور تقدیم المفضول الفاظ، جس طرح کہ ابن عبد الحدید کے شرح نہج البلاغہ کے آغاز خطبے میں ہے کہ الحمدللہ الذی فضل المفضول علی الفاضل، یا قدم المفضول الفاضل، اس طریقے سے وہ ان کے لیے جمہور کے نزدیک، علیہ تسلیم کے نزدیک یہ جائز ہے. وخالف مقتضى العقل و نسل کتاب، اور اگر مفضول کو مقدم قرار دینے کو جائز قرار دیتے ہیں فاضل پر تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نس خداوندی کے بھی خلاف ہے. جس سے آپ نے دیکھا کہ قابل ہدایت افضل ہے، جو قابل ہدایت نہیں ہے، گمراہ ہے، وہ مفضول ہے، اس کو مقدم کیا جائے، یہ عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، قرآن بھی اس کی تردید کر رہا ہے. دلائل الصدق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 15 پہ ہے. وَيَشْهَدُ لِمَا ذُكِرَ مَا سَمِعْتَهُ عَنْ عَلِي بْنِ مُوسَىٰ رضی اللہ عنہ فی ضمن حدیث، اس بات کے لیے جو ذکر کی گئی اس کے لیے وہ بات بھی گواہ ہے جس کو آپ نے سنا امام علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے ایک طولانی حدیث میں جو پیچھے ہم گزشتہ درس میں بیان کر کے آئے ہیں. وہ یہ ہے اس کا کچھ حصہ، ان الامام واحد دہرہ، امام ایک ایسا اکیلا ہے، ایک اکیلا وقت زمانہ ہے، لا یدانی احد، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی قریب نہیں آ سکتا. ولا یعادلہ عالم، کوئی عالم اس کی برابری نہیں کر سکتا. ولا یوجد منہ بدل، اس کی مثل کوئی نہیں. ولا لہ مثل بدل، یعنی اس جیسا کوئی نہیں. ولا مثل، نہ اس کی کوئی ذات میں ہے. ولا نظیر، نہ اس کی صفات میں کوئی اس جیسا ہے. مخصوص بالفضل کلہ من غیر طلب منہ لہو ولا اکتساب، یعنی خداوند تبارک اس کو کمالات کے ساتھ مخصوص کیا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ کمالات اس نے کس سے لیے ہوں، بلکہ خدا نے اس کے ساتھ مخصوص کیا. بل اختصاص من المفضل الوہاب، بلکہ یہ خداوند تبارک تعالیٰ کی جانب سے ان کمالات کے ساتھ مخصوص شدہ ہے. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201. وقال ایضا، نیز امام علیہ السلام نے فرمایا للامام علامات، امام کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 یکون اعلم الناس، سب لوگوں سے زیادہ علم میں افضل ہوتا ہے، اولین و آخرین سے علم کے برابر اس کے کوئی نہیں. وہ احکم الناس ہے، اور سب سے زیادہ وہ عادل ہے، حکم لگانے والا ہے. وہ اتقى الناس ہے، طلاب کرام یہاں پہ شاید ٹائپی غلطی ہو گئی، اتقى الناس ہے، یہاں پہ اسپیس ہونا چاہیے. سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے. یہ چند علامتیں. وہ احلم الناس ہے، بردباری میں سب لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. وہ اشجع الناس ہے، سب سے زیادہ بہادر ہوتا ہے. وہ اسکى الناس، سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے، اس جیسا کوئی سخی نہیں ہوتا. وہ عابد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، اس جیسا کوئی عبادت گزار نہیں. وہ یولد مختونا، ختنہ کے ساتھ
سنت ختنہ اس کے لیے انجام نہیں دی جاتی، باقی کے لیے انجام دی جاتی ہے، پیدا ہوتا ہے سنت ختنہ کے ساتھ۔ وَيَخْتُونَ مُطَهَّرًا، پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وَيُرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا وَيَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ بَيَدِهِ، جس طریقے سے سامنے والی چیزوں کو جیسے اسی طریقے سے بدون کم اوقات عقب والی چیزوں، پیچھے والی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، یعنی تمام عالم پر امام حاضر و ناظر ہوتا ہے۔ تو طلاب کرام عزیز، یہاں تک یہ حدیث اختتام کو پہنچی، آج کا درس بھی اختتام کو پہنچا، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام وہ ذات ہے جو خلیفہ نبی ہے، وہی کے علاوہ تمام مقامات نبی میں، تمام شؤونات نبی میں اس کا ہے۔ جس طریقے سے نبی تمام کائنات کے اولین و آخرین سے افضل ہے، اس طریقے سے تمام صفات و کمالات میں امام بھی افضل ہے۔ اس کے لیے احادیث میں بھی آیا ہے اور قرآن کی آیات سے میں بھی اس سے دلیل لائی گئی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔